تمام تعریف اللہ کے لیے، ایسی تعریف جو مسلسل اور لگاتار ہو۔ ہم اس پاک ذات کی تعریف کرتے ہیں، اس کی پے در پہ نعمتوں پر ایسی تعریف جو مسلسل اور کئی گنا ہو۔ تیرے لیے تمام تعریف، مبارک و پاکیزہ تعریف، ہمارے مولا تجھی پر اعتماد ہے۔ تیرے لیے تمام تعریف، بلند و معزز اور پاکیزہ و افضل ترین حمد اور شکر و ثنا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی شہادت جس کے لیے دل انکساری و تابعداری میں جھکے ہوئے ہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اقوال و افعال سے اللہ کی تعظیم کرنے والوں میں سب سے بہتر، اللہ درود و سلام نازل کرے ان پر اور ان کے آل پر جن میں فضل رواں دواں ہے، اور ان کے اصحاب پر جنہوں نے پابندی اور شجاعت سے اسلام کا دفاع کیا، اور تابعین پر اور ان کی اچھے سے پیروی کرنے والوں پر جب تک سورج و چاند کی آمد رہے، اور مبارک و مسلسل سلامتی نازل کر۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تقوی اللہ کی خشیت کی طرف رہنمائی کرنے والا دلوں کا نور اور روشنی ہے۔ اس کی محبت کا راستہ اس کی سیڑھی ہے، اس سے ڈرنے کی برہان و نشانی ہے۔ اللہ نے کہا اور لباس تو تقوی کا ہی بہتر ہے، اور اللہ سبحانہ نے فرمایا تم میں سب سے معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی شعار ہے۔ تقوی میں عبرتیں ہیں جس میں دلوں کی شیوایابی ہے، اس بارش کی طرح جس سے پھول کھل اٹھتے ہیں۔ اسلامی بھائیوں، خوفناک فتنوں کی دنیا میں امت کو محیط خطرات کی کیفیات میں، اور اس عالم میں جس میں غلط باتوں نے واضح حق کے راستوں میں روڑے ڈال رکھا ہے اور خیالات حق سے کنارہ کش ہو گئے ہیں، وسائل، اختراعات، تبدیلیاں اور بحران کی صورتحال میں ہمارے لیے مناسب ہے کہ خالص عقیدہ اور دل کی گہرائیوں میں ان مستحکم بلند اقدار کی روشنی میں جن کے ذریعہ بلندی کی چوٹیوں میں اپنی جگہ بناتی ہے، مستقبل کا اندازہ لگانے، اس کے آفاق کا خاکہ بنانے اور اس کی گہرائی و گہرائی کا پتہ لگانے میں سنجیدگی سے غور کرے۔ اسلام توحید کا خالص عقیدہ لے کر آیا جو انبیاء و رسول کی دعوت ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کو خالص کرنا یہی زندگی میں مسلمان کی ڈیوٹی ہے۔ بعد کے زمانے میں جب لوگوں نے کتاب و سنت کے بدلے دوسری چیزوں کو اختیار کیا، انہوں نے بہتر کی جگہ بدتر کو لے لیا، تو بہت سارے لوگوں نے نبوت، خیر قرون، صحابہ، سلف صالح کے منہج سے روگردانی کی۔ وہ فرقوں، اختلافات، گروہوں اور تقسیموں سے دوچار ہوئے۔ وہ کمیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے، غلطیوں کے پیچھے پڑتے، اپنے آپ کو لغزشوں میں مصروف رکھتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے صحیح منقول اور صریح معقول کی مخالفت کی اور اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر کے اپنی خواہشوں پر چلتا ہے۔ تابناک شریعت ایک ایسے مضبوط معاشرے کی قیام کے لیے کوشاں ہے جو فتنوں و شبہات کو ہوا دینے سے دور ہو، اور ہمارے رب نے ہمیں اپنی مضبوط رسی کو تھامنے کا حکم دیا ہے، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور پھوٹ نہ ڈالو۔ اے مومنو، اخلاص کی شفافیت کو داغدار کرتا، اتحاد و اتفاق کی چادر کو حتمی طور پر تار تار کرتا ہے، وہ ہے لوگوں میں نام و نمود کی خواہش، بلفظ دیگر شہرت کی ہوس اور نمایاں ہونے کی خواہش ہے۔ اور یہ یقیناً تکلیف دہ ہے کہ ہم کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ انہیں اس کے سوا دنیا میں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ کبھی کبھار تو وہ اس شراب فریب کی خاطر جسے پیاسا پانی سمجھتا ہے، اپنے اقدار اور اصولوں یا اپنے اخلاق و عقیدے سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے سلف صالح اسے ناپسند کرتے تھے بلکہ اس سے دور بھاگتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہرت کے لباس سے منع کیا ہے اور اس پر وعید سنائی ہے کہ وہ مسلمانوں کی اجماعی حالت کے خلاف ہے۔ ابن عمر نے فرمایا کہ جو لباس شہرت پہنے گا اللہ اسے آگ کا لباس پہنائے گا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں شہرت سے بچو، میں جس کے پاس بھی آیا تو اس نے شہرت سے منع کیا۔ اور بشر بن حارث نے کہا جس نے شہرت کو پسند کیا وہ اللہ سے نہیں ڈرا۔
ثابت بنانی نے کہا مجھ سے محمد بن سیرین نے کہا شہرت کے خوف سے ہی میں تمہاری ہم نشینی سے بچتا ہوں. اور امام اہل سنت احمد بن حنبل نے کہا میں چاہتا ہوں کہ مکہ کی کسی گھاٹی میں گمنام ہو کر رہوں کہ میں شہرت سے دوچار ہو گیا. اللہ اکبر، اللہ المستعان وعلیہ التکلان. اور اللہ ہمیں رسوائی سے بچائے. ہمارے سلف صالح اسی روش پر قائم رہے، یہی ان کا دین و طریقہ کار تھا. وہ لوگ اس سے کافی دور رہے جن پر شہرت کی محبت غالب ہے. بطور خاص اس زمانے میں جس میں ایسے لوگوں کا فتنہ بڑھا ہے جنہیں سوشل میڈیا کی مشہور شخصیات مانا جاتا ہے. ہم حیرت انگیز تکنیکی انقلاب کے دور میں ہے جس کے نتیجے میں مواصلات کے تیز رفتار ترقی یافتہ ذرائع پیدا ہوئے، جس کی وجہ سے انسان جس سے چاہے دنیا میں کہیں بھی اور کسی بھی وقت ایک تفصیلی لائیو نشریات میں آواز اور تصویر دونوں کے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے. لوگ اپنا کھانا پینا اور نشستوں کو نشر کرتے ہیں اور خاندانوں اور گھروں کے حجاب کو تار کرتے ہیں. موجودہ دور میں ان راستوں نے قوم کو کتنا نقصان پہنچایا. لوگ اپنی وہ حقیقت جس میں وہ رہتے ہیں اور جو کچھ وہ اسکرینوں پر دیکھتے ہیں دونوں کے درمیان موازنہ کرنے لگے ہیں. خاندانی مسائل بڑھ گئے، رنجشیں اور کینہ، حسد اور غیرت اور دیگر دلی و نفسانی بیماریاں عام ہو گئیں. ایک ایسے وقت میں جب ہم قوم کے فرزندوں کو چیزوں کے نتائج اور انجام کی پرواہ کیے بغیر شب و روز ان کی یہ فکر ہوتی ہے کہ معروف و مشہور ہو جائیں، چاہے اس کی جو بھی قیمت چکانی پڑے. چنانچہ معمولی قسم کے لوگ زبان کھولنے لگے، بازاری اور بے وقت لوگ بڑے بڑے مسائل اور خصوصیات لا یعنی اور بیکار امور پر باتیں کرنے لگے، اور عام معاشرہ ان بیمار زدہ نیٹ ورکس اور زہر آلود چینلز کو دیکھنے کا رسیا ہو گیا. یقیناً چھوٹا سا پرندہ جب اس کے اعضاء مضبوط ہوئے تو اسے وہم ہو گیا کہ وہ شاہین بن گیا. بلکہ ان میں سے بعض نے عقائد، ثوابت، عزت و آبرو، قد آور اور قدوہ شخصیات کو مطعون کر کے شہرت کا ننگا لباس پہن لیا. یہ صریح، کھلا جھوٹ اور بہت بڑا بہتان ہے. ایسی چیز کا اظہار ہے جو پاس میں ہے بے وقوفوں، احمقوں، منافقوں کے دم چھلوں سے کوئی ہمدردی نہیں. یقیناً چھوٹا پرندہ جب اس کے اعضاء مضبوط ہوئے تو اسے وہم ہو گیا کہ وہ شاہین بن گیا. اگر معمولی لوگوں کے ہاتھوں میں بڑا ہتھیار آ جائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے تو بڑے لوگوں کا یہ شکار کریں گے. سبحان اللہ، یہ بہت بڑا بہتان ہے جو یہ لوگ لگاتے ہیں، اور یہ صریح کھلا جھوٹ اور نہایت ہی بڑا بہتان ہے. ایسی چیز کا اظہار ہے جو پاس میں نہیں ہے، بے وقوفوں کا وطیرہ ہے. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا ان میں سے ہر ایک کے لیے بقدر عمل گناہ ہے، اور جس نے ان میں سے سب سے زیادہ حصہ لیا اس کے لیے بڑا عذاب ہے. امت اسلام، شہرت مقصود بالذات نہیں. اگر کسی کو ملے اور اس کے حق کو وہ ادا کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ اس سے لطف اندوز ہو. اسی طرح گمنامی بھی مقصود بالذات نہیں. مقصود بالذات یہ ہے کہ اللہ تمہیں وہاں دیکھے جہاں رہنے کا حکم دیا ہے اور وہاں سے تمہیں دور دیکھے جہاں سے منع کیا ہے. اور یہی پوری ذمہ داری ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اس ذمہ داری کو بھلا دینا، اس کی شان کو گھٹانا مصیبت اور گھناؤنا شر ہے. اور یہی حقیقی ذمہ داری ہے جس میں قلم کی ہر نگارش اور زبان کی ہر تعبیر کے ساتھ اللہ کی خشیت کا احساس ہے. حقیقت میں یہ ذمہ داری اس کے لیے جو اس کی عظمت اور امانت کے بار کو محسوس کرے وہ اس کے لیے بوجھ ہے، غنیمت نہیں. ایسی ذمہ داریاں ہیں جو سچی دعاؤں اور خود فراموشی کا تقاضا کرتی ہیں، جیسا کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، ان پر رحمتیں ہوں. اے مسلمانوں، بعض لوگ دائم شہرت میں ملوث ہیں، ان کا معاملہ لوگوں میں عام ہے، ان کی اخلاقی برائیوں، بحران زدہ فکری میلان کی وجہ سے امت کے سیاستدان، علماء، دعاء، فکر و ثقافت اور میڈیا کے چنندہ افراد دنیا کے انصاف
پسند افراد پر واجب ہے کہ وہ ہر وسیلہ اور چینلز کے ذریعے اس سنگین معاملہ سے متنبہ کرنے میں یکجٹ ہو جائیں اور سزاؤں کو متعین کریں، سخت قوانین بنائیں تاکہ اقدار کی حفاظت کیا جا سکے، اچھے اخلاق کو برقرار رکھا جا سکے۔ اے شہرت یافتہ لوگوں، وہ جو میڈیا اور ٹیکنالوجی میں پیروکاروں میں اضافہ اور شہرت کے ذریعے فالوورز کے دلوں میں مقام اور وقار رکھتے ہیں، اپنے پختہ ارادوں کے ساتھ رسوائیوں اور لاپرواہیوں سے دور رہو، اپنے صدق و اخلاص کے ساتھ سستی اور ٹال مٹول سے بلند ہو جاؤ، اپنی ہمتوں سے عظیم مقاصد اور بیش قیمت عزائم کو طلب کرو، اپنی شہرت کو دین حق کی دعوت اور وطنوں کی خدمت، ان کی ترقی اور سلامتی میں لگاؤ اور نیکی کی کنجیاں اور برائی کے تالے بن جاؤ۔ قابل تعریف ہیں وہ لوگ جو بھلائی میں شہرت رکھتے ہیں، جنہوں نے علم نافع، عمل صالح، اعلی اقدار اور بلند مقاصد کو نشر کرنے کے لیے اپنی شہرت کو مسخر کیا۔ پس مہارت کی چمک، لگن اور تخلیقیت کی شہرت ہے، انتاج و ترقی کی خوبصورتی کی دمک ہے۔ اچھا ہوتا کہ وہ امت میں سے اچھے، وہ باشعور بلند ہمت افراد جس کے پورا ہونے اور اس چیز کے پہلوؤں کا اس کے بلند ترین صورتوں اور حقیقتوں کے مطابق ادراک کرنے کی توقع رکھتے، جو کہ اللہ کے حکم سے ہمیں بہترین انجام اور خوشگوار نتیجہ دے گی۔ اللہ رب العزت والجلال کی پناہ میں آتا ہوں شیطان رجیم سے۔ اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور آپس کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، حالانکہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر کے آئے تو اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کی ہدایت اور توبہ کرنے والے نبی کی سنت سے نفع دے، اور میرے لیے اور آپ کے لیے وحی میں اور مصطفیٰ کی بہترین ہدایت کے ذریعے برکت دے۔ اللہ عظیم و جلیل سے اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تمام تعریف اللہ کے لیے، بہت زیادہ پاکیزہ مبارک تعریف، اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ میرے رب، درود و سلام اور برکت نازل فرما ان پر، ان کے آل و اصحاب اور تابعین پر، ان کی قیامت تک اچھے سے پیروی کرنے والوں پر۔ اما بعد، اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو ان امانتوں کے تعلق سے جنہیں اس نے تمہارے سپرد کیا، اور ذمہ داریوں کا احساس کر کے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرو، تمہیں بھلائیاں نصیب ہوں گی اور شادمانیاں اور برکات تمہارے حصے میں آئیں گی۔ اسلامی بھائیوں، جو مشہور ہو گیا، جس کا نام اور شکل لوگوں میں معروف ہو گیا، اس کی اہلیت ثابت نہیں ہوتی مگر یہ کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو واضح ترین شکل و معیار میں پوری کرے، اسے سچائی، رزق، بردباری، حکمت، اچھے اخلاق و اقدار کے اسباب سے مزین کیا جائے۔ اسی طرح جب وہ اخلاق کے ساتھ چل پڑے گی، جو اخلاق با کمال دانشمندی اور اسے بلند اسلامی روح کا پتہ دے گی، اسی لیے ذمہ داری کے بقدر ہی اسے عزت ملتی اور لوگوں میں اس کی قدر ہوتی ہے۔ خصوصی طور پر معزز اور مقدس سرزمین میں کیا ہی نیک بختی کی بات ہے اس کے لیے جسے اس میں خدمت کرنے اور اس کے زائرین کو فائدہ پہنچانے کا اعزاز حاصل ہو، جہاں اللہ کے لیے اخلاص اور اس کا سہارا لینے اور اس کی مدد اور توفیق طلب کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جان لو در حقیقت اللہ کی مہربانی، اس کی عظیم نعمت، بڑا احسان ہے کہ اس نے حرمین شریفین کو اس امت کے سپرد کیا۔ اسی طرح حرمین کو امن و امان، راحت و اطمینان کی نعمت سے نوازا اور عقل مند دانا حکیم قیادت سے نوازا، جسے ان کی خدمت اور رعایت کا اعزاز حاصل ہے، جو ان کے زائرین کے واسطے امیدوں اور عزائم کو پورا کرنے کے لیے لا ثانی خدمات
کا ایک مکمل نظام پیش کرتی ہے، اور یہاں ہمارے اولو الامر کے لیے کتاب و سنت پر عقیدے و عبادت، اللہ سے قربت اور اس کے پاس جو ہے اس پر اعتماد کے بطور شرعی بیعت کی ضرورت ہے۔ نفوس کو متضاد باتوں، گستاخیوں، زبان درازیوں، مبالغہ آمیزی، سودا بازی سے دور رکھیں، اور اے معصوم لوگ جو نشانے پر ہو، تمہیں مبارک ہو، تمہارے لیے خوشخبری، تمہارے دین و دنیا میں صبر، فتح، بلندی، نیکیوں کا اضافہ اور درجات کی بلندی، وہ کامیابیوں اور امتیازات کی قیمت ہے۔ راستہ سیدھا ہے، سنت جاری ہے، اور حق غالب ہوتا ہے، اسے مغلوب نہیں کیا جا سکتا۔ بس جھاگ بے سود بن کر ختم ہو جاتا ہے، اور جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے۔ پھر اے احباب کی جماعت، جان لو کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق شرف کی بنا پر روکتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو پہلے تکلیف پہنچائیں جنہوں نے ہمیں تکلیف نہیں دی۔ ہم پر اللہ کی کتنی اہم اور بہترین پردہ داری ہے، یہ لوگ کتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے عیوب تلاش کریں، اللہ انہیں ناکام کر دیتا ہے، اور اللہ ان کے کرتوت کو روکتا ہے۔ اور کرم بھی اے احباب کی جماعت، رب کے نزدیک تمہارے اشرف و پاکیزہ اعمال میں سے ہے کہ تم اپنے صادق امین امام المتقین رحمت للعالمین پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجو، ایسا درود جو مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار، جیسا کہ تمہارے رب نے حکم دیا ہے۔ فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ آپ پر درود ہو جس کا سمندر بہتا رہے، پاکیزہ سلام ہو جس کا نور چمکتا رہے، ہمارے اور مخلوقات کی طرف سے آپ پر درود ہو جس کی خوشبو پھوٹتی رہے اور پھول کھلتے رہے۔ ایسا درود کی سننے والا اس کی پست و بلند آواز سے نہ اکتائے، اور زبانیں اسے دہرانے اور اس کے اظہار سے نہ تھکیں۔ اے اللہ درود بھیج محمد پر، آپ کے آل، اصحاب، ازواج و ذریت پر، اللہ خلفائے راشدین، ہدایت یافتہ اماموں ابو بکر و عمر، عثمان و علی اور تمام صحابہ و تابعین سے راضی ہو جا، اور اس سے بھی جس نے ان کے اچھے سے اطاعت کی۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت دے، دین کی حفاظت کر، اس ملک کو اور تمام اسلامی ملکوں کو امن و اطمینان والا، خوشحال، سرسبز و شاداب بنا دے۔ اے اللہ ہمارے ملک کو ہمیں امن دے، اور ہمارے ائمہ و اولو الامر کو توفیق دے، اور ہمارے امام اور ولی امر کی حق اور درستگی سے تائید فرما۔ اے اللہ ہمارے امام خادم حرمین شریفین اور ولی عہد کو توفیق دے جس میں اسلام کی عزت اور مسلمانوں کی کامیابی ہو، اور جس میں عباد و بلاد کی بھلائی ہو، اور تمام مسلم حکمرانوں کو۔ اے اللہ ہمارے عقیدے، قیادت، امن، استحکام، خوشحالی کی حفاظت فرما، ہمارے سیکورٹی فورسز اور حدود پر متعین افراد کو توفیق دے، ان کے شہداء کو قبول کر، ان کے مریضوں کو شفا دے، ان کے زخمیوں کو عافیت دے، ان کی رائے و نشانے کو درست کر دے، اور اپنے اور ان کے دشمنوں پر غلبہ عطا کر۔ اے اللہ مسلم مردوں اور عورتوں کو بخش دے، ان کے دلوں میں محبت ڈال دے، ان کے معاملات کو درست کر دے، انہیں سلامتی کے راستے پر چلا، انہیں ظاہری و باطنی فتنوں سے محفوظ رکھ، ان کے حالات کو سدھار دے، ان کے خون کی حفاظت کر، اور ہر جگہ کمزوروں کی مدد کر۔ اے اللہ غمزدہ کے غم کو دور کر دے، پریشان حال کی پریشانی ختم کر دے، اور ہمارے اور مسلمانوں کے بیماروں کو شفا دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے مقدسات کو سازش کرنے والوں کی سازش، فریبیوں کے مکر، ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھ، اور انہیں قیامت تک عزت و بلندی سے سرفراز کر۔ اے اللہ جو ہمارے اسلام مسلمانوں کا برا چاہے اسے اسی کی ذات میں مشغول کر دے، اور اس کی سازش کو اسی کی طرف لوٹا دے، اس کی تدبیر اس کی ہلاکت کا سامان بنا دے۔ اے دعا قبول کرنے والے، اے اللہ مسلمانوں کے درمیان کتاب و سنت پر اتحاد قائم کر دے۔ اے نوازنے والے،
مہربان رب، اے اللہ عظیم و حلیم، عرش عظیم کے رب، آسمان و زمین اور عرش کریم کے رب کے علاوہ اور تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، ہم ہی ظالم ہیں۔ اے اللہ اپنی قوت و طاقت سے براءت کا اظہار کرتے ہیں اور تیری قوت و طاقت کا سہارا لیتے ہیں، تو ہمارا مددگار و معاون بن جا، تو ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے، اور ہماری قوت و طاقت تجھی سے ہے۔ اے اللہ ہم سے فاسقوں کے شر، فاجروں کی چال اور دن کے شر اور مکاروں کے فریب، حاسدوں کی حسد، نفرت کرنے والوں کی نفرت کو دور کر دے اے اللہ رب العالمین۔ اے اللہ تو ہی ہمارا اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو بے نیاز ہے اور ہم فقیر ہیں۔ اے اللہ تو ہماری مدد فرما، تمام امت محمدیہ پر رحم فرما، ان کی مدد فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بارش سے نواز، اے اللہ تو ہمیں بارش سے نواز، ہم پر بارش نازل فرما، اچھی بارش کے ساتھ ہماری مدد فرما، ہم پر ایسی بارش نازل فرما جو خوشگوار ہو، برکات اور رزق میں اضافہ کر دینے والی ہو، ہر جگہ برسنے والی ہو، جل تھل ایک کر دے، جلدی نازل ہونے والی ہو، تاخیر کرنے والی نہ ہو، فائدہ دینے والی ہو، نقصان دہ نہ ہو۔ اللہ رحمتوں والی بارش، عذاب مصیبت ہدم غرق والی نہ ہو۔ اللہ پودوں کو ہمارے لیے اگا دے اور تھنوں میں دودھ زیادہ کر دے۔ اے اللہ ہمارے لیے آسمانوں کی برکتوں کو نازل کر دے اور زمین کی برکتوں کو باہر کر دے۔ اے دعا کو قبول کرنے والے، اے اللہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی اور آخرت میں بھی نیکی دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ ہمارے رب تو دعا سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔